دنیا کے اندر میرے محبوب صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑا آتا ہے اور آ کر پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنی ہی لینگویج کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، عرض کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ مالک پاس کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اے اس اونٹ کے مالک پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے۔ میرے محبوب جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک اونٹ، بوڑھا اونٹ، ادھیڑی عمر کا اونٹ، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، آتا ہے، آ کر پہلے قدموں کو چومتا ہے، پہلے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ گویا لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے آ کر اپنی پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھ دی، پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گویا وہ سجدہ کر رہا تھا۔ ارے شریعت جیڑی لاگو ہوندی ہے نا انساناں تے ہوندی ہے، انسانوں کے اوپر ہوتی ہے شریعت کہ سجدہ رب کو کرنا ہے، وہ بھی اس نے پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھی۔ عشق والوں نے یہ بات کی ہے کہ اس نے پیشانی رکھی، گویا وہ سر جھکا رہا تھا۔ وہ سر جھکانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کچھ عرض کی۔ اس اونٹ کو ڈھونڈتے جو اس کا مالک تھا وہ بھی پاس پہنچ جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے فلاں شخص پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ورز کہتے ہیں آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھ سے بڑا ہی کام لیا ہے آقا، میں نے ان کا ہر کام کیا ہے، کبھی بھی کام سے منہ نہیں پھیرا، سارے کام کرتا رہا ہوں۔ جب میں کام کے لائق نہیں رہا تو پھر انہوں نے اونٹوں کی نسل بڑھانے کے لیے مجھے رکھ لیا، میں نے وہ بھی کام کیا ہے آقا، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ اب اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو پھر میرے محبوب نے جب یہ فرمایا نا کہ یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے، وہ شخص کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ بالکل سچ کہہ رہا ہے، ہمارا یہی پروگرام ہے، ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اب یہ کام کا نہیں رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے جو اتنا سال، اتنا عرصہ، اتنا وقت تمہاری خدمت کرے تم اس کو یہ صلہ دیتے ہو، آخر میں اس کو چھری پھیر دیتے ہو۔ اب ایسا کر اب یہ میرے پاس آیا ہے، بتا اس کو میں فروخت کرتے ہو میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچتے ہو؟ وہ کہتا نہیں جناب آپ ایسے لے لیجئے۔ میرے محبوب فرماتے نہیں ایسے نہیں، میں 100 دینار تمہیں دیتا ہوں، یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، ارے اونٹ تیری قسمت پر قربان جائے، ارے تو فروخت بھی ہوا ہے تو محبوب خدا کے ہاتھوں میں فروخت ہوا ہے، تو خریدا بھی گیا۔ ارے تیرا خریدنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں رب نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس محبوب کے ہاتھوں میں تو بک رہا ہے، اس محبوب کے ہاتھوں میں بک رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو خریدا اور فرمایا پتہ ہے میں اس کو کیا کرنے لگا ہوں؟ پتہ ہے؟ وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا آقا اب آپ نے اس کو خرید لیا ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کیجئے۔ محبوب نے فرمایا اب میں نے اس کو خرید لیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو آزاد کرتا ہوں آج سے۔